اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم جماعت چھٹی کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے صبح کا ترانہ۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سبق کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو کلاس پڑھا ہے۔ تو اس میں ہم نے اس سبق کے جو ہے 3 بند پڑھے ہیں، تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے: ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں، وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں۔ تو پیارے بچوں، پہاڑ کا معنی جنگل، بن کا معنی بھی جنگل ہے، اور یا صحرا۔ تو دیس کا مطلب بھی ملک ہے، اور ملک کا مطلب بھی دیس ہے۔ تو ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، تو اس بند میں شاعر یعنی اسماعیل میرٹھی، جس نے اس نظم کو لکھا ہے، جس نے اس ترانہ کو لکھا ہے، اس بند میں شاعر صبح ہونے کو روشن نشانیوں کی گنا رہا ہے، کہ مطلب کہ دیکھو صبح کی روشنی کہاں کہاں پہنچی ہے۔ سونے والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو صبح ہوئی ہے اور صبح کی روشنی کہاں کہاں پہنچی ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو صبح کی روشنی صرف آبادی تک ہی نہیں محدود ہے، بلکہ صبح کی روشنی سے جنگل، پہاڑ، مطلب صحرا، سمندر، ہر ایک جگہ روشن ہو گئے۔ اور صبح کی روشنی کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک دیس کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مطلب وطن کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو صبح کی روشنی ہے، اس روشنی نے سارے عالم کو منور کر دیا ہے، پورے عالم کو چمکایا ہے، اور اس روشنی سے، اس صبح کی تازگی سے باغ اور چمن دمک اٹھے ہیں۔ کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، یعنی کہ اس روشنی سے، اس صبح کی تازگی سے باغ اور چمن دمک اٹھے ہیں، اور صبح ہوتے ہی انجمنوں یعنی محفلوں کے چراغ بجھا دیے گئے ہیں۔ اور لہذا اے سونے والو، اٹھ جاؤ، میں آ چکی ہوں، اور سارا جہاں بیدار ہو گیا ہے، پورا جہاں جو ہے روشن ہو گیا ہے، پورے جہان میں جو وہ مطلب ہر ایک جو جانور ہیں یا باقی دوسری چیزیں، سب کے سب جو ہیں بیدار ہو گئے ہیں۔ تو ابھی آپ بستر میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ کروٹیں لے رہے ہیں، ابھی آپ سو رہے ہیں، تو آپ اٹھ جاؤ اور منہ ہاتھ دھو کے آپ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور پھر سب کے سب اپنے اپنے کام میں جٹ جاؤ۔ تو لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو۔ تو اس بند میں شاعر بندے خدا کو متنبہ کر رہا ہے، یعنی تنبیہ کر رہا ہے کہ اے غفلت میں سونے والو، اٹھ جاؤ اور بیدار ہو کر آنکھیں کھولو، بیدار ہو کر آنکھیں کھولو، کاہلی اور یہ سستی سے اپنے بستروں پر نہ پڑے رہو، بلکہ صبح سویرے اٹھ جاؤ اور اپنے رب کریم،
اپنے رب عظیم کو یاد کرو، خدا کی تسبیح بیان کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور صبح کو دوبارہ بیدار ہونے پر خدا کی تعریف اور شکر بجا لاؤ کہ موت کے بعد دوبارہ خدا نے تمہیں زندگی بخشی۔ کیسی موت؟ یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، اس لیے کہ ایک عارضی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، اس لیے موت کے بعد دوبارہ خدا نے تمہیں جو زندگی دی، زندگی بخشی، اب اس کے لیے آپ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، یعنی کہ اب اٹھ جاؤ، اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، وضو بناؤ، حشاش بشاش ہو جاؤ، اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور اپنے اللہ کو منا لو، اور تب جا کے اپنے اپنے کام میں جڑ جاؤ، اور آپ کے کام میں پھر برکت بن جائے گا۔ اور اے سونے والو اٹھ جاؤ، دیکھو میں آ چکا ہوں، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں، او سونے والو اٹھ جاؤ، دیکھو میں آ چکا ہوں، پورا جہاں جو ہے روشن ہو چکا ہے، پورے جہاں پر جو ہے سورج کا پرتو پڑا ہے، اور اب جو ہے تمام جو ہے جانور جو ہے چرندے پرندے سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی تعریف میں لگے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، آپ ابھی بھی بستر پر پڑے ہیں، آپ ابھی بھی ہیں اور کاہلی اور سستی سے اپنی بستروں پر پڑے رہے ہیں، اب اس بستروں سے آپ اٹھ جاؤ، اور کاہلی کو چھوڑو، سستی کو چھوڑو، اللہ کی اپنے رب کریم کو یاد کرو، خدا کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور حشاش بشاش ہو جاؤ، اور پھر اپنے اپنے کام، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو ہم نے آج مکمل پڑھا ہے، تو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ویڈیو کلاس ہوگا وہ اسی سبق کے سوالات کے حوالے سے ہوگا، یعنی جو اس سبق کے سوالات ہیں ان کے جوابات لکھیں گے ہم۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔